والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تیسواں پارہ اور تیسویں پارے کی آخر میں حجم کے لحاظ سے بظاہر ایک چھوٹی سی صورت ہے جس کا نام ہے سورۃ النصر. اس کے اندر ہیا ثلاث آیات، 3 آیات ہیں اس کی. واحد اثنان ثلاثہ. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح مکہ کی شکل میں اللہ نے تمہیں فتح بھی نصیب کر دی. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اے میرے محبوب پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ منظر اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ جماعتوں کی جماعتیں اور گروہوں کے گروہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں، اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. تو اس کے شکرانے کے طور پر اے میرے نبی آپ کو چاہیے فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تعریف کریں. واستغفرہ، اور اس سے استغفار کریں. انہ کان توابا، بے شک وہ تو اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے. آزادی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس معنی سے نہیں کہ انسان شتر بے مہار ہو جائے کہ انہوں پچھڑنا کو نہ ہوئے. ویسے تو مسلمان نبی پاک دا غلام ہے اور آپ دی غلامی سے، اور غلامی دا معنی آپ دی اطاعت اندر، آپ دی قیادت اندر زندگی گزار دیں. لیکن دینی معاملات اندر، دنیاوی معاملات اندر انسان نو آزادی ہوئے تو یہ بھی اللہ دی بڑی نعمت ہے. قید پاویں گھر دے وچ ہی ہوئے نا، اپنا ہی گھر ہوئے، اپنی کوٹھی ہوئے تے انہوں ان دی کوٹھی دے وچ قید کر دیو تے اودے واسطے وہ بھی مصیبت بن جاندی، پریشانی بن جاندی. تے آزادی نعمت ہے تے نعمت دا شکر پوری امت تے لازم ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے نے جدو اتنی بڑی فتح اللہ نے عطا کی تھی
فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اندے شکرانے دے طور تے تینوں چاہیے فسبح بحمد ربک اپنے رب دی حمد دے نال ان دی عظمت اور تعریف نو بیان کر، اور دوسرے نمبر تے واستغفرہ اللہ کو اپنے گناہاں دی معافی مانگ۔ نبی پاک دا تے گناہ ہے ہی کوئی نہیں، آپ نو اللہ نے امت دی تعلیم دی خاطر فرمایا کیونکہ اسی نبی دی اطاعت دے پابند ہاں، فرمایا کہ اے میرے نبی اللہ کو استغفار کرو، انہو کان توابا، یقیناً اللہ ایسی ہستی نے کہ جڑا بھی رب کو استغفار کر دے اللہ ان دی توبہ استغفار نو قبول کر لیندے۔ پاکستان اللہ دی نعمتاں دے وچوں ایک نعمت عظمی ہے۔ آج 14 اگست ہے، اللہ نے سانو یہ نعمت عطا کی تھی رمضان دے مہینے اندر اور 27ویں شب نو، انہاں دا اللہ نے ایک تعلق اور لنک جوڑے ہے۔ مہینہ اور بھی ہو سکتا سی، مہینہ روزیاں دا تے روزیاں دے وچ بھی 27ویں رات۔ کیا مطلب ہے کہ قرآن اور پاکستان انہاں دا آپس دے اندر کنیکٹ ہے۔ اگر قرآن نو اور پاکستان نو الگ کر دیتا جائے تو پھر پاکستان کا مقصد بالکل زیرو ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ، اب اتنا اس طرح نہیں بیٹھے تھے، ایکٹیو ہو کے بیٹھے، نوجوان ہے تو بیمار بندے واسطے جہاز سے جدو بندے رب نے صحت دیتی ہوئے نا تو یہ صحت کا شکرانہ ہے کہ وہ ایکٹیو ہو کے بیٹھے۔ ہاں اگر کوئی مسئلہ پرابلم ہے انہوں اجازت ہے تے الحمدللہ اللہ نے سانو صحت دیتی، عافیت دیتی، تھوڑی بہتیاں بیماریاں ہوندیاں بھی نے لیکن اللہ نے کنیاں لوگاں نالوں سانو بہتر فرمایا، صحت دیتی۔ اس واسطے اس شکرانے دے طور تے چند منٹ اسی بیٹھے ہیں، اور اللہ دے فضل نال اے جڑا بیٹھ رہے ہیں نا یہ کوئی فضول اور ضائع نہیں، یہ تواڈے سارے دن اور رات دیاں محفلاں تے کماں دے وچوں سب تو عظیم محفل ہے۔ اے چند منٹ بیٹھنا یہ قرآن اور حدیث واسطے، اللہ بیٹھنا قبول کر لے اور عمل دی توفیق بھی عطا فرمائے۔ تو جس وقت انسان شکر نہیں نہ کرتا تو اللہ وہ نعمت واپس لے لیندے۔ شکر لازمی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک اندر اپنے اس اصول نو بیان فرما دیتے ہیں۔ توجہ کرنا دھیان نال، اللہ دا قرآن کی فرما رہے ہے، اللہ دا ساڈے واسطے کی حکم ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تسی شکر کرو گے میں نعمت اور زیادہ عطا کراں گا۔ جویں جویں تسی شکر کردے جاؤ گے اوے میں اپنی نعمتاں تانوں اور عطا کردا جاواں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اے میرے بندو اے بھی یاد رکھنا اگر تسی نہ شکری کی تھی میری نعمتاں دی، اگر تسی قدر نہ کی تھی تو پھر میرا عذاب تے میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ اس فجر دے وقت اسی دعا کرنے ہیں اللہ کو صبح شام دے اذکار اندر، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ میں تیرے کو پناہ مانگنا کہ کوئی نعمت مینوں مل جائے تو پھر میرے کو کھس جائے۔ ملی ہوئی نعمت واپس کدوں جاندی؟ جس وقت انسان نہ شکری کر دے۔ ہر وقت انسان دی زبان تے ایک کلمہ ہونا چاہیے الحمدللہ، ذرا محبت نہ بولو نا سر، الحمدللہ۔ اس کو اپنا ورد بنا لو، اور یاد رکھنا مومنوں اللہ نے جنت انشاءاللہ دینی ہے، تے جنت دے اندر بھی مومنہ دا کثرت نال کلمہ یہ ہوئے گا الحمدللہ الحمدللہ، کیونکہ ایک کلمہ بڑا اچھا ہے۔ نعمتوں دے وچوں ایک نعمت، عظمی نعمت، بڑی نعمت پاکستان ہے، اور مقصد کی ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لیکن افسوس ہے اتنا عرصہ گزرن دے باوجود عملی طور تے سانو قرآن اور حدیث دا نفاذ وہ نصیب نہیں ہو سکے، بلکہ بدقسمتی ہے
کہ ادھر 14 اگست شروع ہونا ہے اور 2-3 دن پہلے پاکستان دے اندر اسلام آباد اندر راتوں رات مسجد گراتی گئی. یہ پاکستان کا مقصد ہے کہ مساجد گرا دیتی جان. اور کئی لوگ اچھے بڑے سمجھدار بھی کہتے ہیں ویکھو جی وہ تو غلط جگہ تے بنی سی. بھائی نہیں، ایک ہوندا ہے کسی بندے دی زمین حقی ربی ہوندا حق ہے تے وہ بغیر پیسے تو ظلم کر کے کھو کے بناؤ، اتنے مسجد جائز نہیں، وہ بالکل منع ہے. لیکن حکومت دی اولین ذمہ داری کی ہے، اولین ذمہ داری یہ ہے کہ اگر اللہ حکومت عطا کرے، الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، حکومتی سطح تے حکومت دا سب تو پہلا فرض ہے کہ وہ نظام صلاۃ نو قائم کرے، نظام صلاۃ نو قائم کرے. تے نماز دے نظام نو قائم کرنے واسطے مسجد ضروری ہے. مسجد تو بغیر گزارا نہیں. اے ہر ملک دا، ہر صوبے دا اور ہر علاقے دی ذمہ داری ہے کہ وہ خود لوگوں واسطے مسجد کا اہتمام کرن. اگر خود نہیں کر دے تے اگر اہل محلہ مل کے انتظام کر لیندے ہوندا تے وہ کوئی غلط جگہ نہیں، ان کا متبادل دین دا ذمہ داری گورنمنٹ دی ہے. اور پھر دوسری بات، ایک کوئی ایسی جگہ بھی نہیں کہ جتنے کوئی پارلیمنٹ ہاؤس بنے. ایک گرین بیلٹ ہے اور اس گرین بیلٹ دی 300 فٹ تک اس تو زیادہ بلکہ گزاں دے وچ جگہ بڑی لمبی چوڑی. اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ اسی گرین بیلٹ دے کئی ٹاور بنے نے بڑے بڑے. وہ ٹاوراں نو حکومت نے اپنے طور تے پیسہ پوسا لے لیا انہیں انہوں ریگولائز کر دیتا تے رب دے گھراں نو ریگولائز نہیں کیتا. مسجد تے اس جگہ تے سارے ملک دی سانجھی، وہ قوم دا اثاثہ ہے. اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوئے یہ گورنمنٹ دی ذمہ داری. اور عجیب بات ہے، اے تو اسی سنیا سی بھی مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. لاہور چ مسجد ویکھی تسی؟ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے نے. تانوں کی مسئلہ بن گیا جی؟ اللہ شفا دے، اللہ تانوں مکمل تندرستی عطا فرمائے. اچھی آمین کہہ دو. جڑے جتنے بیمار نے اللہ سارے مکمل تندرستی عطا فرمائے. اے تو اسی سنیا سی. علامہ اقبال فرما گئے لاہور چ اسی بھی مسجد ویکھی کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. ادھر تو راتوں رات مسجد چلو ایمان دا جذبہ ہے، لیکن اندے اپوزٹ ہویا کہ مسجد تو گرا دی شب بھر میں. مسجد تو گرا دی اینی جلدی اور اینی پھرتی نال کام کیتا گیا کہ مسجد کا ملبہ بھی راتوں رات اٹھا لیا گیا، نام و نشان ہی ختم کر کے تو اس جگہ پودے لگا دیتے. یہ بات یاد رکھنا، ایمان اقتدار میں بیٹھنے والوں، اگر تم اللہ کے گھروں کو گراؤ گے تو وہ وقت دور نہیں ہے جب تمہارا نام و نشان اللہ دنیا سے ختم کر دے گا. اب کیا ہوا ہے، تھوڑا جا عوامی پریشر آیا، کہتے نہیں جی نہیں وہ نوٹیفیکیشن واپس لے لیا سی 50 مسجداں گران کا پروگرام بنایا کہ نہیں 50 مساجد تے ہن واپس کیوں لیا ہے؟ چلو من لیا. اگر تسی ایک عزم مصمم کیتا سی سٹینڈ لیندے، تسی ڈیبیٹ کر دے، علماء نال ڈیبیٹ کر دے، پتہ چلتا بھی نہیں قانونی حیثیت کی ہے. ہن انہوں نے پارلیمنٹ میں اگے پیچھے بھی ہے جی وہ سارا حکم واپس ہے. اصل دے اندر یہ بدقسمتی ہے. 14 اگست کا مطلب یہ ہے کہ مسجد ٹھا دو، مسجد گرا دو. ہاں اگر کوئی قانونی مسئلہ ہے تو تسی انہوں قانون دے دائرے چ لے آؤ، انہوں قانون دے دائرے چ لے آؤ نا. جڑا کام حکومت نے کرنا سی وہ عوام نے ذاتی پیسہ جو کیتا تو راتوں رات اس مسجد گرا دیتی. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور کلمہ طیبہ دے اندر سب تو اولین چیز وہ نظام صلاۃ. اللہ تعالیٰ کروڑا رحمتہ فرمائے پاکستان دے صدر اور جنرل ضیاء الحق رحمت اللہ علیہ. انہوں نے جدو دوستان نے کچھ تحریراں لکھیاں تے پیغام ٹی وی دے دوسرے جگہ تے ٹی وی چ لوگوں نے ویڈیو ریکارڈ کیتیاں، انہوں نے دسیا بھی اے مدنی مسجد وہ ہے جن دے لنگ دیا ضیاء الحق بھی نماز پڑھتے سن. ضیاء الحق کو نظر نہ آیا، وہ صدر سی پاکستان دا، بھی یہ نجائز مسجد بنی تو میری تو نماز اتنے نہیں ہونے. غلط بات ہے. دنیا داری دے لحاظ نال
اسے گرین بیلٹ دے ٹاور کھڑے نے انہوں نے کچھ نہیں کیا اللہ دے گھر راتوں رات گرا دیتا ہے کہا بھی دیتا ہے کہ ہوں کو سٹ کے چٹ بھی لئی. یہ بات یاد رکھنا یہ ملک پاکستان ہے. پاکستان کے اندر اللہ کے فضل سے نبی کے دیوانے رہتے ہیں, نبی کے غلام رہتے ہیں. عمل میں کمی ہو سکتی ہے لیکن پاکستان کا کوئی فرد نہ مسجد کی توہین برداشت کر سکتا ہے نہ نبی پاک کی توہین برداشت کر سکتا ہے کو انشاءاللہ. اور عمل تو دیکھ لو, اور یہ بھی ختم نبوت بھی انشاءاللہ کوئی آنچ نہیں آ سکتی. یہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت لوگوں نے پروگرام دیتے جاندے نے لیکن جدوں بھی کوشش کرتا ہے اللہ کے فضل ادو ناکام ہو جاتا. اور انشاءاللہ پاکستان کلمہ طیبہ دے نام تے حاصل ہوئے. انشاءاللہ پاکستان نو کلمے اور قرآن تو کوئی جدا کر سکتا. دعا کرو اللہ حکومت وقت نو بھی تے ساری قوم نو ہدایت عطا کرے. اے ان آخر تے میں عرض کرن لگا قوم واسطے, قوم دے بچیاں واسطے, حکمران وقت واسطے کہ اے نعمت ملی سانو تے کی کرنا چاہیے. نعمت عظمیٰ ملی سانو کی کرنا چاہیے. اے قرآن دے لفظاں تے ذرا غور کرنے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی تانوں فتح دی نعمت عطا کی تھی تہاڈا ہن حق بندا ہے اللہ رب العزت دی کثرت نال تسبیح بیان کرو اور استغفار کرو. یہ دو کم ایسے نے کہ جڑے شکرانے دے طور تے اج ساری قوم نو کرنے چاہیے. تسبیح حمد کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے ذرا. اے وظیفہ ویسے تو سارا سال کرنا چاہیے تے سب نو کرنا چاہیے. ان دے نال رزق چ برکت بھی آندی, ان دے نال گناہ بھی معاف ہوندے نے. اے شکرانے دے طور تے بھی صدر, پرائم منسٹر, چیف منسٹر, وزراء, ایم این ایز, ایم پی ایز, سارے لوگ, ساری عوام, ہر فرد, ہر شخص, ہر مرد, ہر عورت, کیونکہ پروگرام اللہ کے فضل نال لائیو چل رہے ہیں, یہ پوری دنیا تے جا رہے ہیں. میں سب نو میسج دے رہے ہیں کہ آج کم از کم پوری قوم کو سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں اللہ کی تسبیح کرنی چاہیے اور ہزاروں کی تعداد میں اللہ سے استغفار کرنا چاہیے. وہ 1000 باری بھی سبحان اللہ بھی حمدی پڑھو تو میرے خیال ہے گھنٹہ بھی نہیں لگنا. ایویں 15-20 منٹوں چ پڑھا جائے گا, گھنٹے چ پڑھا جائے گا. تے 24 گھنٹے دے اندر تسی 1-2 گھنٹے شکرانے دے طور تے پاکستان نہیں دے سکتے. اللہ دے شکر کرنے واسطے عزم کرو, اللہ آسانی پیدا کرے گا انشاءاللہ. تسبیح رکھ لو, کوئی عرض نہیں, تسبیح دا جواب موجود ہے آسانی واسطے. جڑی بھی تسی رکھ لو, اے جو میرے کو تسبیح ہے یا دوسری کو رکھ لو. اور یہ تسبیح لوگوں نو وہان واسطے نہیں, یہ تسبیح صرف تعداد اور آسانی واسطے, یہ آسانیاں اللہ نے انسان واسطے پیدا کیتیاں نے. پڑھو, 2 کم ساری قوم نے کرنے نے انشاءاللہ. ایک تے اللہ دی حمد تسبیح بیان کرنی اور دوسرے نمبر تے استغفار کرنے. پہلا کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ, پڑھو ذرا سبحان اللہ و بحمدہ, یہ پڑھنے اور کثرت نہ پڑھنے. ایک طریقہ دے میں کہ تسی 1000 مرتبہ پڑھ لو, تے دوسرا طریقہ اے میں تسبیح رکھ دیو تے ہر وقت پڑھ دے رہو. دکان تے پڑھو, گھر اندر پڑھو, آندے جاندے یہ کلمہ پڑھ دے رہو سبحان اللہ و بحمدہ تے نال ملا لو استغفر اللہ. اگے کی پڑھنا ہے استغفر اللہ, آسان ہو جائے گا نا. سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ, سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ, سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ. کیونکہ میرے رب نے قرآن اندر سانو یہ روڈ میپ دیتا ہے, سانو یہ مشورہ دیتا ہے, بلکہ حکم دیتا ہے کہ جدوں بھی اللہ کامیابی عطا کرے, فتح عطا کرے, شکرانے دے طور تے یہ 2 چیزاں ضرور پڑھنیاں نے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے, ہم اس ملک پاکستان کی قدر کریں, اس نعمت کی قدر کریں. یہ ملک ہمارا ہے انشاءاللہ اور ہم ہیں پاسباں اس کے. یہ ملک ہمارا ہے, ہم ہیں پاسباں اس کے, اور اس پاسبانی دا حق اسی ادا کرتے رہاں گے انشاءاللہ. اور جدوں بھی کوئی بندہ اندرون یا بیرون پاکستان دے مقصد دے خلاف کوئی حرکت کرے گا
انہوں سے ٹوک دے بھی رہا گے، انہوں روک دے بھی رہا گے انشاءاللہ۔ آخر میں ذرا محبت سے بولیے پاکستان کا مطلب کیا؟ ذرا اچھی بولو تھوڑا جا، تو سارے درس میں چپ کر کے بیٹھ رہے جے، اے کلمہ ذرا اچھی آواز پڑھو، پاکستان کا مطلب کیا؟ اے پوری دنیا سے تھوڑی آواز جاری انشاءاللہ، جی میں آواز موبائل سے جاری ہے، کہ امریکہ، برطانیہ، سعودیہ، ہر جگہ سے جاری انشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ اسی یہ ثابت کرنا ہے کہ اسی پاکستان نال محبت کرنے ہیں، اسی پاکستان سے ہر چیز قربان کرنے دا جذبہ رکھنے ہیں، کیونکہ پاکستان اگر حاصل کیتا گیا ہے قرآن دے نام سے، کلمہ طیبہ دے نام سے، اور یہ بھی دعا کرنے ہیں اللہ اس ملک دی تقدیر اندر عملاً قرآن اور حدیث نافذ کر دے۔ نام تے سارے لیندے نے، قانون بھی بنے ہیں، لیکن نفاذ کی ضرورت ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ میرا تیرا رشتہ کیا؟ میرا تیرا رشتہ کیا؟ فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ پوری دنیا کے مسلمانوں سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آج ضرورت ہے اس بات کی، پاکستان ایٹمی پاور ہے اور دنیا کے اندر مسلمان مظلوم اور مقہور اور مجبور ہیں، اور خاص کر فلسطین کے اندر کیا حال ہو رہا ہے۔ یہ کیسی آزادی ہے ہماری؟ یہ کیسی آزادی ہے؟ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بے تاب ہو جائے۔ آج پاکستان میں اپنی فوج سے یہ درخواست کروں گا کہ آج ایک تگڑا بیان داغ دے، دنیا کو یہ بتلا دے، اور تمہارے کسی میزائل چلانے کی ضرورت نہیں ہے، بس بڑا سارا بیان آرمی چیف صاحب یہ دے دے کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، انشاءاللہ آج ہی مسئلے کا حل نکلا ہے۔ مسلمان کی مدد کرنا یہ مسلمان کا فرض ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنے ماحول کے اندر بھی، اپنے ملک کے اندر بھی کتاب و سنت کی آبیاری کریں، اللہ کے جو شاعر ہیں ان کی حفاظت کریں، اور پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے، قرآن کے لیے اگر ضرورت پڑی تو اپنی جانوں کا نذرانہ دینے کا بھی عزم کریں۔ انشاءاللہ ہم تیار ہیں اور اس ملک کی حفاظت کریں گے۔ اللہ اس ملک کو تا حیات یعنی کہ تا قیامت اللہ اس کو قائم دائم رکھے اور قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ہمارے دوست ہیں، خطیب ہیں گجرانوالہ کے، مولانا عبدالغنی محمدی صاحب، وہ ماشاءاللہ لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ تو خطیب کسی خطیب دا پروگرام سنے یہ تو پھر بہت بڑی نیکی ہے نا جی۔ اللہ محمدی صاحب نو، انہوں دے بچیاں نو، انہوں دے نمازیاں نو، سارے گجرانوالے نو اللہ پورے پاکستان تے خیر فرمائے۔ دعا کرو۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اے میرے اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما، پریشان لوگوں دی پریشانیاں دور فرما، تنگ دست لوگوں دی تنگ دستیاں دور فرما۔ اے میرے اللہ اے نعمت پاکستان بہت بڑی نعمت ہے، اللہ پوری قوم نو اس نعمت کی قدر کرنے دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس نعمت دے بدلے شکرانے دے طور تے سانو سب نو تسبیح کرن دی، استغفار کرن دی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ جنہاں گھراں دے اندر لڑائیاں جھگڑے فساد نے، اللہ تو رحمت فرما کے انہاں گھراں دے اندر امن پیدا فرما دے، سلامتی پیدا فرما دے۔ اے میرے اللہ انہاں گھراں نو امن و سلامتی دا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ تو ساڈے ملک پاکستان دی خیر فرما، عالم دنیا عالم اسلام دی خیر فرما، خاص کر فلسطین دے مظلوماں دی مدد فرما۔ اے میرے اللہ اپنی قدرت کاملہ دا اظہار کر دے، جتنے بھی ظالم نے اللہ انہوں نے نیست و نابود کر دے، ظالموں تباہ و برباد کر دے۔ اے میرے اللہ جتنے بھی ظالم نے اللہ انہوں نے نیست و نابود کر کے عبرت دا نشان بنا دے۔ رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں چھوٹے بڑے گھراں دے اندر
یا ہسپتالاں دے اندر بیمار نے، یا اللہ اپنی رحمت نال شفا کاملہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ یہ ساڈے بھائی انہاں دا ایکسیڈنٹ ہویا ہے، یا اللہ مسجد چ تشریف لے آئے نے، یا اللہ انہاں نوں مکمل تندرستی عطا کر دے، جتنے بیمار نے سب نوں شفا عطا فرما دے۔ اے میرے اللہ تو قدرت رکھنے، ساڈے جسماں دا خالق بھی تو ہے، مالک بھی تو ہے۔ اے میرے اللہ ساڈے جسماں دے وچوں ایک ایک وائرس نوں، ایک ایک بیماری نوں ہمیشہ ہمیشہ واسطے نکال دے۔ یا اللہ ساڈے جسم دے ایک ایک عضو نوں، دل نوں، جگر نوں، پھیپھڑیاں نوں، ہتھاں پیراں نوں، پورے جسم دے ایک ایک عضو نوں سلامت رکھنا۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھنا، سانو سب نوں ایمان اور صحت دی سلامتی عطا کرنا۔ اے میرے اللہ جڑے مسلمان مرد عورتاں فوت ہو گئے اللہ انہوں معاف کر دے، خاص کر ساڈے والدین تے رحم فرما، جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ ان سب دے والدین نوں معاف کر دے، جنت وچ اعلی مقام عطا کر دے۔ جنہ دے والدین زندہ نے انہاں بچیاں نوں اس نعمت دی قدر کرن دی توفیق دے دے۔ اے میرے اللہ فجر دا وقت ہے، اسی تیرے کولوں دست بستہ دعا کرنے ہیں، یا اللہ ایمان بھی سلامت رکھنا، جب تک زندہ رکھنا اپنے علاوہ کسی اور دا محتاج نہ کرنا، جب تک زندہ رکھنا اپنی توحید پر قائم رکھنا، جب موت آئے کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر فرمانا۔ یا اللہ رزق حلال عطا کرنا، حرام تو بچا کے رکھنا۔ اے میرے اللہ جنہاں کول اولاد نہیں اللہ انہاں جوڑیاں نوں نیک صالح نرینہ اولاد عطا کر دے۔ یا اللہ جڑے لوگ حالے تک اکلے ہی نے مرد و عورتاں اللہ انہوں زندگی دا اچھا نیک ساتھی نصیب کر دے۔ یا اللہ جنہاں کول بچے بچیاں موجود نے اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے۔ اے میرے اللہ جنہاں دے بچے بچیاں جوان نے رشتے ناتے آسان فرما دے، اچھے گھر عطا کر دے، اچھے رشتے عطا کر دے۔ اے اللہ تو ایسا سبب لگا دے ساری زندگی سکھ چین عطا کرنا، ساری زندگی ٹھنڈیاں ہواواں ہی دینا، پریشانیاں تو دور رکھنا، آزمائشاں تو بچا کے رکھنا۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔